اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید لا ریب لا شک کا کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں روایات کافی ہیں، میں یہاں پہ ایک سناتا چلوں۔ حضور کا ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 100 برس یعنی 100 سال ان کی عمر تھی۔ جو وقوع ان کے ساتھ پیش آیا، ان کی 100 سال عمر تھی۔ جو ان کے ساتھ وقوع پیش آیا اور انہوں نے وقوع کے ساتھ جس طرح نمٹا، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر کئی غریب غربے لوگ ایسے سن کہ جو کوئی کس حال میں مدینے پہنچا، کوئی کس حال میں مدینے پہنچا، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پہ تو غریب نہیں تھے، لیکن کافروں نے کہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد بن عبداللہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، ان کے چاہنے والے جو ہیں نا ان کو ان کے پیچھے نہیں جانے دیں گے، یہ یہاں مکہ میں رہیں، ہر قسم کا ان پر ظلم چلتا رہے اور یہ برداشت کرتے رہیں، ان کو ادھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اب کافی سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ مکہ میں رہ گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن جانے کوئی نہیں دیتا تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ تیاری کی اور چل پڑے۔ 100 سال عمر تھی آپ کی، 100 سال۔ جب آپ چلے نا تو کافروں نے گھیرا ڈالا، آگے جا کے راستہ روکا، اور جب راستہ روکا تو ان سے پوچھا کہاں جانا چاہیے، انہوں نے کہا ہم نے تو مدینے جانا ہے، ہم نے تو یہاں نہیں رہنا کیونکہ ہمارے آقا یہاں نہیں ہے۔ اور غلام فرید فرمانے نا کہ غلام فرید ہے اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے، ہم نے تو جانا ہے مدینہ۔ وہ جو مشرکین تھے نا کافر، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا 3 باتیں ہیں، 3 باتیں تمہاری مرضی جو چن لو، ہم نے جانا ہر حال ہے مدینہ میں۔ میرے پاس تیر ہیں، میں ان کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑوں گا، جب یہ تیر ختم ہو گئے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں ایک ایک تیر کے ساتھ تمہارے کئی آدمی ہلاک کروں گا، ساتھ دھمکی بھی دے دی، میں ایک ایک تیر کے ساتھ تمہارے کئی آدمی زخمی کروں گا۔ جب میرے پاس تیر ختم ہو گئے اس کے بعد میں تلوار اٹھاؤں گا، تلوار سے لڑوں گا۔ جب میری تلوار بھی ٹوٹ گئی پھر اس کے بعد جہاں تک ہو سکا میں ہاتھ کے ساتھ لڑوں گا، تم سے جو ہو سکا کر لینا۔ تیسری بات یہ ہے، یا تم پھر میرے ساتھ ایک سودا کر لو۔ پہلی بات کہ تم سے میں تیر کے ساتھ لڑوں گا اور ایک ایک تیر سے تمہارے کئی آدمی زخمی کروں گا۔ دوسری بات، جب تیر ختم ہو جائیں گے میں تلوار سے لڑوں گا، جب تلوار بھی ٹوٹ گئی ہاتھ سے لڑوں گا، جہاں تک کہ میں کوشش کروں گا پہنچنے کی، یا پھر یہاں شہادت ہوگی یا پھر مدینے پہنچوں گا، کام ایک ہوگا ان میں سے۔ تیسری بات یہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ کہ تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ سودا کر لو۔ مکے کے اندر نا میں جو مکے کا گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں، اس گھر کے اندر فلاں جگہ پہ میں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی وہاں پہ دفن کر رکھی ہے، بڑا مال ہے،
سونا چاندی زیورات جواہر بڑا کچھ ہے وہاں پہ. تم ایسا کرو، تم جاؤ وہ اٹھا لو، اس کے بدلے مجھے جانے دو. کافروں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، ہم لڑتے بھی نہیں ہیں تیرے ساتھ، نہ ہی تیرے تیروں کا ہم جواب دیں گے اور نہ ہی تیری تلوار کے ساتھ ہم لڑیں گے. یہ فیصلہ ٹھیک ہے، تم مدینے جاؤ، تمہارا جو مال ہے نا وہ ہم اپنے حوالے کرتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے سارا مال ان کو دیا اور مدینے چلے گئے. مدینے پہنچتے ہی سب سے پہلے جس شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دیکھا نا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ صہیب جو تو نے تجارت کی ہے نا یہ تیری تجارت رب کو بڑی پسند آئی ہے، یہ تیری تجارت رب کو بڑی پسند آئی ہے، جو تجارت تو کر کے آیا ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں کیا تجارت کر کے آیا ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صہیب جب تجھے وہاں پہ کافروں نے روکا نا اور تو ان کے ساتھ ایک سودا کر رہا تھا کہ میرا فلاں مال جتنا ہے وہ لے لو لیکن مجھے اپنے یار کے پاس جانے دو، تو وہاں سودا کر رہا تھا، مولا کریم یہاں آیت کریمہ نازل فرما رہا تھا کہ رب کو تیرا یہ سودا بڑا ہی پسند آیا. اب ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، نبی کے صحابہ نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا حالات کیسے ہیں، حالات ساتھ نہیں دے رہے تو اب کیا کریں گے، دین کیسے بیان کریں گے، دین کے ساتھ کیسے چلیں گے. کبھی صحابہ نے یہ سوچا تک بھی نہ تھا. جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، جو جاتا ہے کچھ کا کچھ ہو جائے، پر جو نبی کا دین ہے اس کی اشاعت کرنا بھی ضروری ہے اور اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے. حالات نے کبھی ساتھ نہیں دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، جب آپ گئے طائف کی گلیوں میں اور طائف کی گلیوں میں دین بیان فرما رہے تھے، وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کافی سارے چھوکرے اکٹھے کر لیے جنہوں نے پتھر اٹھا کر حضور کو مارے. کئی روایتوں میں آتا ہے کہ طائف کی گلیوں کے اندر بھی حضور کا خون تھا، جگہ جگہ پہ لگا ہوا تھا. حضور نے تو نہیں فرمایا اب حالات ایسے ہیں تو کیسے دین بیان کیا جائے. حالات ٹھیک ہوں گے تو دین بیان ہوگا. حالات نے کب ساتھ دیا ہے، کس کا ساتھ دیا ہے؟ حالات تو ہر حال میں ہی خراب رہے ہیں، حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوئے، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. لیکن ایک بات ہے، حالات جیسے بھی رہے تمہیں جو دیا سونپا گیا ہے تم اس کو جلائے رکھو، بس تم اس کو جلائے رکھو. یہ دھیما دھیما جلتا 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 کبھی ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ روشنی کر جائے گا. وہ دانا لوگ کہتے ہیں نا کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا.